السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 82 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ یہ آیت اس سے جو پچھلی آیت ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو اس میں پھر ہم دوبارہ اس کو پیچھے جا کے ریکیپ کرتے ہیں تاکہ یہ آیت سمجھ آ سکے۔ تو آیت نمبر 81 کے اندر کہا یہ گیا تھا کہ اور یاد کرو جب اللہ نے انبیاء کے ذریعے سے امتوں سے عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت سے جو علم دوں، پھر تمہارے پاس رسول آئے جو اس تعلیم کو سچ کر دکھانے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس رسول کے ساتھ ضرور ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ تو اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو، اس شرط پر میرا عہد قبول کرتے ہو، یہ جو تم سے میں میثاق لے رہا ہوں۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے کہا تو تم اپنے اس اقرار کی، اس عہد کی نگرانی کرنا اور میں بھی تمہارے ساتھ اس اقرار اور عہد کی نگرانی کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ بات ہم نے پیچھے کلیئر کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ جو عہد ہے، اقرار ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق لیا گیا، جیوز سے بھی کرسچن سے بھی۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جیوز اور کرسچن تھے، ان کے جو آباء و اجداد تھے، اینسیسٹر تھے، فور فادر تھے ان کے، جو موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں موجود تھے، تو ظاہر ہے یہ انہی سی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کلیئر ہو جانی چاہیے کہ یہ آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق بات ہو رہی ہے، ان کی نبوت پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ اس سے متعلق عہد لیا گیا جیوز کے آباء و اجداد سے بھی اور کرسچن کے آباء و اجداد سے بھی۔ اب آیت آ جاتی ہے 82، اس کے اوپر ہم آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہا ہے کہ جو لوگ اپنے اس عہد سے پھر گئے، وہ چاہے جیوز میں سے تھے یا کرسچن میں سے تھے، اب ان کی حیثیت کیا رہ گئی، یہاں پر وہ چیز آ رہی۔ تو شروع کرتے ہیں، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، پھر جو کوئی اس اقرار و عہد کے بعد اس سے منہ پھیرے گا، تو کیا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ فاسقون ہیں۔ اب یہاں پر کن کی بات ہو رہی ہے؟ جیوز کی، کرسچن کی، جن کے آباء و اجداد نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ جب آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کی نبوت کے اوپر وہ لوگ ایمان بھی لائیں گے اور ان کی نصرت بھی کریں گے۔ نصرت کرنے سے یا مدد کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی ذاتی مدد کریں گے۔ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں اللہ کے پیغام کو آگے تک پھیلانے میں مدد کرنا، یہ ہے مدد۔ تو اور کوئی ذاتی مدد نہیں ہے۔ اور اس مدد میں وہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ جب بھی حق کو پیش کیا جاتا ہے تو حق اور باطل کی کشمکش بھی ہوتی ہے، حق اور باطل کے درمیان مارکہ آرائیاں بھی ہوتی ہیں، تو اس میں ایک نبی تو جنگ نہیں لڑ سکتا۔ تو نبی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، سکھ ہو، دکھ ہو، آسائش ہو، راحت ہو، یا مشکلات کے جھکڑ چل رہے ہوں، ہر حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، اس کے کندھے سے کندھا ملا کر ہر باطل دشمن قوت کا مقابلہ کرنا، یہ ہوتا ہے ساتھ دینا۔ سمجھ آ رہی ہے کیا چیزیں ہیں
کہ تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے اور اس کی نصرت کرو گے یعنی مدد کرو گے، تو یہ مدد کرنے سے، رسول کی مدد کرنے سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہر حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونا، تو یہ نبی کی ساتھ محبت بھی ہے اور اس کے ساتھ نصرت یعنی اس کی مدد کرنا بھی ہے۔ صحابہ کرام نے یہی کیا تھا۔ اگر یہ چیز نہ ہوتی تو نہ جنگ بدر لڑی جا سکتی تھی، نہ جنگ احد لڑی جا سکتی تھی، کوئی جنگ بھی نہیں لڑی جا سکتی تھی۔ اکیلا نبی تو نہیں میدان جنگ میں کھڑا ہوتا، اس کے ساتھ اس کے حواری، اس کے صحابہ وہ ہوتے ہیں، یہ پھر قوت بنتی ہے، اس قوت سے پھر ایک نظام بنتا ہے، وہ نظام جو ہے پھر لوگوں کو اللہ کے قوانین کے اوپر چلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکیلے کھڑے تھے اور انہوں نے صرف کیا کیا تھا، مکہ میں لوگوں کی ایک جماعت تیار کی تھی۔ اس جماعت کو جو تیار کرنا تھا، اس کو جو آرگنائز کرنا تھا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب دیا گیا، یا ایھا المزمل، عمل تزمیل کرنے والے، منظم کرنے والے ایک جماعت کو۔ تو عرب کے اندر جماعت کو منظم کرنا اس دور میں بڑا مشکل تھا۔ ایک اللہ کے قرآن کے اوپر اس کے پیغام کے اوپر لانا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا۔ ان میں سے پھر جانصاروں کی ایک جماعت کو چننا، ان کی ذہنی تربیت کرنا، ان کو منظم کرنا، پھر وہ کسی قاعدے قانون کو نہیں جانتے تھے، کسی سسٹم کے پابند نہیں تھے، کسی ڈسپلن کے تحت نہیں رہے تھے، ان کو ڈسپلن کا پابند بنانا، ان کو عقل و بصیرت کی باتیں سکھانا، تو یہ چیزیں جتنی بھی تھیں یہ بڑے مشکل کام تھے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المزمل بھی کہا، یا ایھا المدثر بھی کہا، کہ جو خزاں رسیدہ کائنات ہو چکی تھی اس میں بہار نو لانے والے، تو یہ مدثر کے معنی ہیں۔ میں نے مزمل کی بھی بتایا، میں نے مدثر کا بھی بتایا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو خطابات دیے گئے یہ اسی لیے دیے گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جماعت کی تنظیم سازی، جماعت کی تشکیل، پھر ان کی تنظیم، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ تو پھر ایسے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چنے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ دنیا میں ان کی یعنی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، ایسے بے مثال لوگ۔ تو یہ چیز اس طرح سے، یہ میں نے بتایا کہ انبیاء کے ساتھ ان کے اوپر ایمان لانا اور ان کی نصرت کرنا کیا ہوتا ہے، یہ ان چیزوں سے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ تو اب اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو عہد اللہ نے لیا کہ تم اس کے اوپر ایمان لاؤ گے اور اس کی نصرت کرو گے، اس عہد سے پھر جو کوئی منہ پھیرے گا، نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے گا اور اس کی نصرت نہیں کرے گا، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ ہیں فاسقون۔ اب ہم نے یہ جاننا ہے کہ فاسقون کون ہوتے ہیں۔ فاسقون فاسق کی جمع ہے، تو فسق کا جو عمل کرنے والے ہوتے ہیں وہ فاسقون یا فاسق یعنی اس کی جو واحد ہے، تو فسق کا عمل کرنے والا فاسق یا عمل کرنے والے فاسقون کہلاتے ہیں۔ اب ہم نے جاننا ہے کہ فسق کیا ہوتا ہے۔ جب آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ فسق کیا ہوتا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ فاسق یا فاسقون کون ہوتے ہیں۔ عربی کے اندر جو پھل ہوتا ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پھل کے اوپر ایک بیماری آتی ہے کہ اس کا گودا باہر نکل آتا ہے۔ کیسے؟ یا تو بہت زیادہ گرمی ہو، شدید ترین، اس کی اوپر کی جلد پھٹ جائے تو پھل کا گودا جو اندر اس کا پلپ ہوتا ہے، جو ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، جس نے پھل بننا ہوتا ہے، وہ باہر نکل آتا ہے۔ یا پھر وہ شدید سردی ہو، کورا پڑ رہا ہو، جیسے وہ برف سی پڑ رہی ہوتی، اس کو کورا بولتے ہیں، تو وہ پڑ رہی ہو تو اس سے بھی اس کی جلد جو ہے وہ چٹک کر پھٹ کر اس میں سے وہ گودا باہر نکل آتا ہے۔
یا کوئی فنگل ڈیزیز آ جائے جس سے اس کا جو شیل ہے، اس کا جو اوپر کا چھلکا ہے وہ پھٹ جائے اور گودا باہر نکل جائے، یہ کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، تو اس پھل کا جو گودا جب باہر نکلتا ہے تو وہ پھر گل سڑ جاتا ہے، وہ نہ کھانے کے قابل رہتا ہے، نہ وہ آگے آپ اس کو مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں، آپ کی ساری محنت ضائع گئی، یعنی پھل بننے تک جتنا بھی آپ نے ایکسپینس کیے، محنت کی، اس کے اوپر جتنا بھی آپ نے کچھ لگایا، اس کی دیکھ بھال کی، سب ضائع ہو گیا، آپ کا وقت بھی ضائع ہو گیا، اب وہ کسی کام کا نہ رہا، وہ گل سڑ جاتا ہے۔ گودے کا اپنے شیل سے باہر نکل کر گل سڑ جانا عربی کے اندر فسق کہلاتا ہے۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ لیا، اور فسق قرآن کے اندر فاسقون کا الفاظ آتے ہیں، یہ یہاں سے لیے۔ دیکھو یہ انسانوں نے کوائن کیے نا، یہ تو انتخاب اللہ کا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ فاسقون کون ہوتے ہیں جن کو قرآن کہہ رہا ہے فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو وہی لوگ ہیں فاسقون، کون؟ جو اللہ کی حدود سے باہر نکل جانے والے ہیں۔ جیسے پھل کا گودا کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی موسمی شدت کی وجہ سے اپنے وہ شیل سے، چھلکے سے باہر نکل کر گل سڑ جاتا ہے، ایسے ہی انسان جب تک اللہ کی حدود کے اندر رہتے ہیں، اس کی قوانین کی لمٹ کے اندر رہتے ہیں، تو وہ صحیح رہتے ہیں، ڈیولپ ہوتے ہیں، ان کی جتنی بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں، جو پازیٹیو سرگرمیاں ہوتی ہیں، کنسٹرکٹیو ان کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ فروٹفل ہوتی ہیں۔ لیکن جب انسان اللہ کے حدود قیود، اس کے قوانین، اس کی لمٹ سے باہر نکل جاتے ہیں، تو جیسے پھل کا گودا اپنے چھلکے سے باہر نکل کر گل سڑ جاتا ہے، ویسے ہی انسانوں کی جتنی بھی سرگرمیاں حدود سے باہر نکل کر ہوتی ہیں، اللہ کی حدود سے باہر نکل کر ہوتی ہیں، وہ سرگرمیاں پھر انسانوں کے لیے تباہ کن بن جاتی ہیں۔ جیسے پھل کا گودا گل سڑ جاتا ہے، ایسے ہی ان کی ہر وہ سرگرمی جو اللہ کی حدود اور قیود سے باہر نکل کر ہوتی ہے، وہ پھر انسانوں کے لیے تباہی، بربادی اور ہلاکت کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ چیز ہے۔ اس طرح آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ قرآن کریم کے الفاظ کو سمجھ لیں تو پھر ترجموں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کانسیپٹ ہے، قرآن کا ہر لفظ ایک کانسیپٹ ہے، اپنے اندر ایک دنیا سموئے ہوئے۔ اگر آپ اس کانسیپٹ کو عقل و فکر کی روح سے سمجھ لیں اور وہ کانسیپٹ اپنے دماغ میں بٹھا لیں تو پھر ترجموں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جیسے ہی قرآن کو دیکھیں گے، آپ کے سامنے ایک نقشہ آ جائے گا، آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ قرآن کریم کے اس لفظ میں کیا کہا جا رہا ہے۔ یہ چیز ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے، قرآن کریم کو سمجھنا عقل و فکر کی روح سے۔ یہ پڑھنے سے جو ثواب ہوتا ہے، یہ بہت بڑی سازش کی گئی اس کتاب کے ساتھ۔ تو جب تک آپ عقل و بصیرت کی روح سے اس کو نہیں سمجھیں گے، بات سمجھ نہیں آئے گی، قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ یہ کوگنیٹیو پروسیس ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔